بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرمانے کہ میں جو اب مکہ سے جا رہا ہوں تنہا، تم حاجیوں سے میں ناراض ہوں۔ وَرِزَ اللَّهِ رِزَا ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے جن عزاداروں نے اس مقام پہ سلسلہ عزا کی بنیاد رکھی اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے اور بالخصوص وہ شہداء جنہوں نے عزاداری سید الشہداء کے لیے اپنی جانیں قربان کی، ان کی شادی روح اور بلند درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين، الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا۔ صلوات سارے حضرات۔ نئے اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ 1433 ہجری قمری کا پہلا دن آج گزر چکا ہے۔
نئے سال کا آغاز خوشیوں کے ساتھ کرنا ہر کوئی جانتا ہے۔ واحد قوم شیعہ ہے جو اس اسلامی سال کا آغاز مظلوم کربلا کی صف اعزاز بچھا کے کرتی ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں فرزند رسول کا غم منانے کی توفیق حاصل ہے۔ قدردان لوگوں، ایک منٹ ضائع کیے بغیر پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا اذا اراد اللہ بالعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین۔ پاک رسول فرما کے گئے، اللہ رب العزت جب کسی بندے کو بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں حسین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو خیر پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ تم وہ لوگوں جن کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور تمہارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو پیدا کیا ہے۔ اور میرے دوستوں، جہاں محبت کا رشتہ استوار ہو تو محبت کے نتیجے میں دو صفات کا پیدا ہونا یقینی ہے، خوشی اور غم۔ محبوب کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے، محبوب کے غم میں انسان غم زدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اپنوں کی خوشی میں انسان خوش ہوتا ہے، اپنوں کے غم میں انسان غم زدہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا محرم سے پہلے کتنی باراتیں، کتنی شادیاں، کہ ہر انسان ہر بارات میں اور ہر شادی میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، اپنوں کی خوشی ہو، اپنوں کی بارات ہو تو انسان اس میں شریک ہوتا ہے۔ کتنے جنازے اٹھتے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جنازے میں اور کیا ہر جنازے کے ساتھ اور کیا ہر صف اعزا پہ آپ تشریف لے جاتے ہیں؟ نہیں، اپنوں کا جنازہ بھی انسان اٹھاتا ہے، اپنوں کی صف اعزا پہ بھی انسان بیٹھتا ہے، یہ بات طے ہے۔ اور محبت کے نتیجے میں جو یہ دو صفات پیدا ہوتی ہیں، غم، یوں سمجھیں کہ یہ محبت کی بڑی اولاد ہے اور خوشی چھوٹی اولاد ہے۔ غم کے لیے خوشی ملتوی کی جاتی ہے، خوشی کے لیے غم ملتوی نہیں کیا جاتا۔ آپ کے بیٹے کی شادی ہے، 4 دن پہلے امریکہ میں ماموں فوت ہو گئے، شادی کی تقریب ملتوی کر لی۔ کیوں؟ اپنا فوت ہوا ہے چاہے دور ہوا ہے، اور شادی سے 1 دن پہلے اگر 2 گلیاں چھوڑ کے کوئی جنازہ اٹھ رہا ہو آپ اپنی خوشی ملتوی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا نہیں ہے۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ نے توجہ فرمائی۔ اپنوں کی خوشی میں انسان خوشی کرتا ہے، اپنوں کے غم میں انسان غم مناتا ہے۔ ماہ محرم کا چاند ہر سال نمودار ہو کے دنیا کو یہ امتحان کروا دیتا ہے، محمد کے اپنے کون ہیں، محمد کے بیگانے کون۔ یہ واحد آپ وہ لوگ ہیں جو اپنی خوشیاں ملتوی کر دیتے ہیں، جو اپنی خوشیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خوشیاں نہیں روکتے۔ یقین فرمائیے یہ کرب و بلا آج بھی حد فاصل ہے، کرب و بلا یوم الفصل ہے 2 گروہوں کے درمیان۔ کاش دنیا کربلا کی حقیقت کو سمجھتی،
کاش دنیا امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کو سمجھتی۔ کربلا آج بھی راہ حق کے متلاشیوں کو ہدایت کر رہی ہے۔ واقعہ کربلا اور اس کی جزیات سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی حقانیت اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اتنا اثر رکھتی ہے کہ آج بھی یہ عزاداری، آج بھی تمہارا یہ سلسلہ عزا لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن رہا ہے اور لوگ راہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں۔ میرے علم میں ہے، آپ کے علم میں ہے، ہر سال ایام عزا میں کتنے لوگ ہیں جو راہ حق و حقیقت کو قبول کرتے ہیں۔ سید الشہداء کی مظلومیت ہی ہوتی ہے۔ انسان تو پاکیزہ فطرت اللہ نے خلق کیا تھا، اور انسان فطرت کے اعتبار سے مظلوم کا حامی ہے، ظالم کا حامی نہیں ہے۔ اور قرآن نے بھی یہ فیصلہ کیا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ جو ظالم ہیں، ظالموں کی طرف میلان بھی پیدا نہ کرنا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا، ظالم کے حامی نہ بننا۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر تم نے میلان بھی پیدا کیا نا ظالم کی طرف، جہنم کی آگ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور یہ واحد مکتب کربلا ہے جو مظلوم سے الفت کرنا سکھاتا ہے، ظالم سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ اور یہ جرت صرف مکتب کربلا سے وابستہ افراد کے اندر پائی جاتی ہے جو ظالم کو ظالم کہہ سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کا تو اخلاق بھی اتنا نہیں ہے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکتے ہیں۔ لوگوں کی اخلاقیات اتنی کمزور ہیں کہ وہ ظالم کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ عصر حاضر میں علامہ ادریس الحسینی ایک شخصیت گزری جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، جنہوں نے مذہب حق کو قبول کیا اور اپنے اس انقلاب کی ساری داستان ایک کتاب کی صورت میں لکھی، اور اس کتاب کا نام پتہ کیا رکھا؟ لقد شیعنی الحسین۔ اس نے کتاب کا نام رکھا کہ مجھے حسین نے شیعہ بنایا۔ لقد شیعنی الحسین۔ کربلا آج بھی مینارہ نور ہے اور مینارہ ہدایت۔ کربلا وہ یوم الفصل ہے کہ سید الشہداء کا وہ عظیم کارنامہ، سید الشہداء کی حقیقت کو سمجھنا یہ بحث انسان کی قدرت سے خارج ہے۔ لیکن سید الشہداء نے کربلا میں کارنامہ کیا انجام دیا؟ ایک جملہ صرف کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ہم کیا سمجھیں کہ سید الشہداء کا وہ کارنامہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک سے اور پیغمبر گرامی اسلام کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ سے امام حسین علیہ السلام کے اس کارنامے کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بات بعد میں کروں گا، مقدمہ تن ایک جملہ کہنے لگا۔ اس چشم فلک نے اور اس روزگار نے بہت سے ایام دیکھے۔ آدم صفی اللہ کا زمانہ دیکھا، نوح نجی اللہ کا زمانہ دیکھا، جناب ابراہیم کا زمانہ، جناب موسیٰ کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، قطب عالم انسان رحمت دو عالم کا زمانہ اس چشم فلک نے دیکھا۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا زمانہ دیکھا اس چشم فلک نے۔ 1.25 لاکھ اوصیاء کا زمانہ دیکھا، جناب آدم کے صفی ہبت اللہ سے لے کے پیغمبر خاتم کے وسیع امیر المومنین تک کا زمانہ دیکھا اس چشم فلک میں۔ شہداء کے ایام دیکھے، صدیقین کے ایام دیکھے، صالحین کے ایام دیکھے، لیکن حسین تیری عظمت کو سلام پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت دو عالم نے فرمایا لا یوم کا یوم ہی، حسین کے
دن جیسا کسی کا دن نہیں. حسین کے دن جیسا کسی کا دن نہیں. اور یہ وہ جملہ ہے جو ہر معصوم کی زبان سے بھی صادر ہوا. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا تو کسی کا دن نہیں. کون اندازہ کر سکتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا زمانہ ایک عاشور کے دن کے مقابلے میں ہلکا نظر آتا ہے. اور عاشور کا ایک دن سب انبیاء کے زمانے سے بھاری نظر آتا ہے. اور یہ جو مجلس کی تہذیب ہے یہ خود آئمہ نے ہمیں عطا فرمائی. اور اس تہذیب کو خود رواج دیا ہے آئمہ اطہار نے. یہ عزاداری سید الشہداء سنت رسول بھی ہے اور یہ عزاداری سید الشہداء سنت آئمہ اطہار بھی. قدردان لوگ تشریف فرماؤ. کیا خوبصورت جملہ امام جعفر صادق علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا میں جعفر صادق پسند کرتا ہوں کہ ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب اور ہمارے شیعہ مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر کریں. ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے ذکر کی مجلس برپا کریں. اور فرمایا میرے آقا نے رحم اللہ عبدا من جالس مجلسا یحیی فیہ امرنا. اللہ اس انسان پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس مجلس میں ہمارا امر زندہ کیا جاتا ہے, ہمارا مکتب زندہ ہوتا ہے. تعلیمات محمد و آل محمد جس مجلس میں زندہ ہوں اس میں بیٹھنے والے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. وَلَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ الْقُلُوبُ. اور فرمایا ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کا دل اس دن زندہ ہوگا جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو جائے. آج پہلی مجلس ہے. میں التماس کروں گا, پچھلے سال بھی غالباً میں نے یہ التماس کی تھی, قدر کیجیے اس مجلس حسین کی. ڈاکٹر احمد وائلی یہ شام میں دانشور ہیں, مذہبی دانشور موجود ہیں, عصر حاضر میں ہیں. انہوں نے روز عاشور دمشق میں خطاب کیا تھا اور خطاب کے دوران ایک انگریز کا ونسٹن کا ایک جملہ انہوں نے نقل کیا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مادام للمسلمین قرآن یطلع وقابت تقصد وحسین یذکر لا یسیطر علیہم احد. انگریز نے کہا تھا جب تک مسلمانوں کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں بنا سکتا. جب تک قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے گی, جب تک کعبہ کا حج اور طواف ہوتا رہے گا, جب تک حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا. قدر کیجیے, اس ذکر کو سمجھیے, اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیے. شہید عبد الکریم ہاشمی نیاد جن کی وہ بڑی خوبصورت کتاب اور انتہائی قابل قدر, شہید عبد الکریم ہاشمی نیاد انقلاب ایران کے شہداء میں سے اور جن کی قبر مبارک حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر, انہوں نے وہ کتاب لکھی درسی کے حسین و انسان ہا آموخت. وہ درس جو امام حسین علیہ السلام نے انسانوں کو دیا ہے, وہ سبق جو حسین نے دنیا کو پڑھایا, یہ کتاب کا نام ہے. وہ شہید عبد الکریم ہاشمی نیاد لکھتے ہیں تشیع
کی مذہبی اور معنوی ترقی کا راز یہ عزاداری سید الشہداء۔ اور رہبر انقلاب نے کیا فرمایا تھا، امام خمینی نے کیا فرمایا تھا؟ مہرچ داری مز کربلا داری، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے نام حسین اور کربلا کو زندہ رکھو، اسلام زندہ رہے۔ ان مجالس کی قدر کیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں مجلس حسین کی راہ دکھائی، اب یہ ہم پر قرض ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو مجلس حسین کی راہ دکھائیں۔ یہ تصور قطعاً ٹھیک نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پہ ہم مجلس سن لیں گے، نہیں، عزا خانوں کی زینت بنو۔ اس لیے دوستو یاد رکھیے، ہزار اختلافات ہوں گے لیکن عزاداری سید الشہداء یہ واحد ایسا پلیٹ فارم ہے جو تمام تر اختلافات کے باوجود ملت کو متحد کرتا ہے۔ اپنے بچوں کو مجلس حسین کی راہ دکھائیے، آشنا بنائیے اس مجلس حسین سے اور ذکر حسین سے۔ شہید ہاشمی نیاز نے اپنی اسی کتاب میں لکھا کہ اسباب فساد، اسباب گمراہی، فسق و فجور کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہزاروں اسباب گمراہی کے، ضلالت کے، فسق و فجور کے معاشرے پر مسلط ہیں۔ فرمایا ان سب اسباب ضلالت و گمراہی کا کوئی شے دفاع کر سکتی ہے، کوئی شے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ مجلس عزا ہے اور عزاداری سید الشہداء۔ اس مجلس کی قدر کی، اور پھر وہ شخص خوش نصیب ہے جسے مظلوم کی عزاداری منانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جیسا کہ برادر نے التماس کیا، تھوڑا سا اشتباہ تھا، میری طرف سے معاملہ صاف تھا، واضح تھا کہ ٹھیک 7 بجے میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہو جایا کروں گا، 7 سے 8 بجے انشاءاللہ۔ آپ احباب بھی وقت کی پابندی فرمائیں گے۔ آج پہلا دن ہے، چونکہ کہیں اور بھی پہنچنا ہے، تو اس لیے آج تھوڑے سے ذکر پہ اکتفا کیجیے گا۔ دشمنان عزاداری سید الشہداء وہی تسلسل ہے جو میں نے کہا کہ کربلا یوم الفصل ہے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے 2 گروہوں کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ ایک وہ گروہ تھا جو انسان نہیں، انسان نما تھے، ان کی حقیقت کو واضح کر دی سید الشہداء نے۔ انسان نہیں تھے، انسانی لباس میں وہ درندے تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے درندہ کہنا بھی شاید درندہ کہنے کی توہین ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ قرآن فرماتا ہے وہ لوگ تھے جو انسانیت کے نام پہ دھبا تھے اور جو جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ ایک گروہ وہ اور دوسرا گروہ وہ کربلا میں کہ انسانیت قیامت تک جن پہ ناز کرتی رہے گی، اور انسانیت کے وہ عظیم مرقع کہ انبیاء، آئمہ، ملائکہ جن کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں اور جنہوں نے انسانیت کو سرخرو کر دیا، اور آج بھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ ایام عزا آج بھی بتا رہے ہیں کہ ان انسانوں سے جو عظیم ترین انسان سے محبت کرنے والے کون ہیں، اور ان انسانوں کے مقابلے میں جو انسان نما درندے تھے ان کے طرفدار کون ہیں۔ عزاداری سید الشہداء یہ بدعت نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کی پوری مجلس اس حوالے سے تھی، وقت تھوڑا رہ گیا۔ جب سے تخلیق بشر ہوئی، جب سے بشریت کا سلسلہ چلا، مظلوم کی عزاداری چلی۔
شیعہ سنی تفسیروں میں اور شیعہ سنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. جناب آدم علیہ السلام جب وہ خطا سرزد ہو گئی تھی اور دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا تھا اور کچھ اسماء دے کے کہ آدم کو یہ اسماء تعلیم کرو، ان اسماء کے ذریعے سے دعا مانگے. وہ اسماء کیا تھے؟ یا حمید بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. آدم ایک ایک نام اسی طرح لیتے چلے گئے. جب حسین ابن علی کا ذکر آیا جناب آدم عرض کرتے ہیں جبرائیل اس نام میں کیسا اثر ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرا دل ٹوٹ گیا، میں شکستہ خاطر ہو گیا. جناب جبرائیل نے پہلی مجلس پڑھی، آدم نے سنی. جناب جبرائیل نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے آپ کا فرزند ہوگا جو کربلا کی سرزمین پہ بلا جرم ختم یقتل عطشانا وحیدا فریدا غریبا. اسے پیاسا اور یکا و تنہا غربت کے عالم میں ذبح کر دیا جائے گا جیسے کو اس فند کو ذبح کر دیا جاتا ہے. لا ناصر لہ ولا معین، کوئی مددگار نہ ہوگا. جبرائیل نے مجلس پڑھی اور حسین کا ذکر سن کے آدم نے گریہ کیا. انبیاء روئے، کون نبی ہے، کون ولی ہے، کون وصی ہے اس نے سید الشہداء کا غم نہ منایا ہو. اور گریہ بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، بڑے بڑے عزادار دنیا میں آئے، لیکن سید سجاد جیسا کوئی عزادار دنیا میں نہیں. کتنا رو لیں گے ہم، کتنے آنسو بہا لیں گے ہم. 35 برس واقع کربلا کے بعد 35 برس روئے سید سجاد. آپ نے صف عزا بچھائی، علماء ذاکرین کو دعوت دیتے ہو کیوں؟ آئیں آل محمد کے دکھ سنائیں، کربلا والوں کا ذکر کریں اور ہم رسول زادی کو پرسہ دے سکیں، آنسو بہا سکیں. لیکن خدا شاید ہے سید سجاد کے رونے کے لیے کسی ذاکر عالم کے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. کسی ذاکر عالم کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں. دن روزے میں گزرتا تھا، افطار کا وقت ہوتا تھا، غلام خدمت میں پانی لا کے رکھتا، سید سجاد کی پانی پہ نگاہ پڑ جاتی، رونے لگ جاتے. فرماتے کیف اشرب الماء وقتل ابی عطشانا، میں کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا. غلام خدمت میں کھانا لا کے رکھتا، کھانے پہ نگاہ پڑتی، رونے لگ جاتے. فرماتے کیف آکل وقتل ابی جایا، میں کیسے کھاؤں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. شرم نہ کیا کرو، شرم نہ کیا کرو. سننا روایت 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی. امام کا پیارا صحابی ابو بصیر موجود تھا. مجلس پڑھنے والے نے جب کربلا کا تذکرہ کیا، ہر کوئی رو رہا تھا کربلا والوں کا ذکر سن کے. امام پنجم نے ارشاد فرمایا ابو بصیر تم کیوں نہیں روتا؟ عرض کی آقا رو تو رہا ہوں، یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے. فرمایا ابو بصیر یوں نہ رو. مولا کیسے رو؟ فرمایا جیسے جنت میں حسین کی ماں روتی ہے، سر کے بال بکھرا دیتی ہے، عرض کرتی پروردگار کیا قصور تھا میرے حسین. تم اپنی ناحوں کی، تم اپنے نالوں کی، تم اپنی اصحابہ کی قدر جانتے ہو. چھٹا امام سجدے کی حالت میں دعا کر رہا تھا، میرا اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو غم حسین میں بلند ہوتی ہے، میرا اللہ ان آنکھوں پہ رحم فرما غم حسین میں جن سے آنسو جاری ہوتے ہیں. منہال آیا کوفے سے عرض کرتا ہے فرزند رسول
کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا آپ کے آنسو تھم جائیں، آپ کا گریہ ختم ہو جائے۔ سید سجاد نے فرمایا منہال تو نے قرآن پڑھا ہے، یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ قرآن کہتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے یعقوب کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ فرمایا منہال میں نے تو 18 فخر یوسف خاک کربلا پر خاک و خون میں غلطان دیکھے۔ منہال عرض کرتا ہے آقا پھر کیا ہوا؟ شہادت تو آپ کے گھرانے کا ورثہ ہے، ابو عبیدہ آپ کے شہید، حمزہ آپ کے شہید، علی آپ کے شہید، آپ کا گھرانہ شہادتوں کا گھرانہ۔ پھر آقا سجاد نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہمارے گھرانے کا ورثہ ہے، ننگے سر ماؤں بہنوں کے ساتھ کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ اجرکم علی اللہ، کبھی اس دربار کبھی اس دربار۔ کیا یہ بھی ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ جن بیویوں نے گھر سے باہر قدم نہ رکھا۔ بس آخری جملہ کہوں سید سجاد جیسا کوئی عزادار نہ دیکھا۔ عزاداروں مدینہ کے قصاب امام کے سامنے جانور ذبح نہیں کرتے۔ جب سے مظلوم بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا نا سید سجاد نے، ذبیحہ پہ نگاہ پڑتی تھی تڑپ جاتا تھا بیمار کربلا۔ سید سجاد کا گزر ہوا بازار مدینہ سے ایک قصاب ہے جو جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا چکا تھا، گردن پہ چھری پھیرنا چاہتا تھا۔ کسی نے پکار کے کہا قصاب ہاتھ روک لے، وہ سید سجاد آ رہے۔ قصاب نے چھری پھینک دی، جانور کو آزاد کر دیا۔ میرے آقا سجاد چلتے ہوئے قریب آئے، فرمایا قصاب میں جانتا ہوں تو جانور ذبح کرنا چاہتا تھا، تو نے میرا حیا کیا ہے، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میرا حیا کیا، میری وجہ سے جانور ذبح نہیں کیا۔ قصاب میں تجھے جانور ذبح کرنے سے منع نہیں کرتا، یہ میرے نانا کی سنت ہے، صرف اتنا پوچھتا ہوں ذبح کے آداب جانتے ہو؟ عرض کرتا جی آقا میں آپ کے نانا کی شریعت سے واقف ہوں۔ میرا آقا نے فرمایا بتا پہلا ادب کیا ہے؟ عرض کرتا کا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو پیاسا ذبح نہ کیا جائے۔ یہ جملہ سننا تھا، رخ پھر کیا کربلا کی طرف، ہائے میرا مظلوم بابا، بابا آپ کے نانا کی امت تو جانور بھی پیاسے ذبح نہیں کرتی، بابا آپ کو فرات کے کنارے 3 دن کا بھوکا پیاس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون